وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 906، آیت نمبر 48-49، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 48، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان پر قادر نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر ایک گھڑی دیر بھی نہیں ہوتی اور نہ جلدی ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آیات کے مفاہیم کو، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور تا قیامت لوگوں کے لیے یہ ایک امت ہے، یعنی حضور کے بعد یہ ساری ایک امت ہے، یہ ساری ایک امت ہے۔ پہلے تو ہر قوم کے لیے جدا جدا نبی آتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھجوائے گئے ہیں، پیغمبر رسول، اور یعنی ہر قوم کے لیے، دنیا میں آباد ہر قوم کے لیے اور ہر فرد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اور گزشتہ ہم نے جو پڑھا تھا نا سبق، لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
یہ سبق آج کا جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ گزشتہ آیت سے جڑا ہوا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب وہ رسول آ جائے تو فیصلہ ہو جاتا ہے انصاف سے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن یہ اب جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا، اس میں اب یہ ہے نا کہ ہمارا رد عمل کیا ہے. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ، جو ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے انفرادی طور پہ بھی آپ یہ محسوس کریں سامعین اکرام کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر اپنے آپ سے معاملہ ہٹا دیں تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں، یا تو رسول کی دعوت کی آپ نے تصدیق کر لی ہے یا نہیں کی. اور دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو رسول کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق رواں دواں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں، ان میں ہم مسلمان بھی شامل ہیں، جنہوں نے رسول کی دعوت کو نہ تو سمجھا، نہ قبول کیا، نہ اللہ کو منزل بنایا، نہ اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں، بلکہ یہ نفس یعنی غیر اللہ کو مقصود، محبوب، مطلوب بنا لیا ہے اور غیر اللہ کے راستے پر نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. بس یہ دو قسم، آپ اپنی یعنی آپ ذاتی طور پہ، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، ذاتی طور پہ ایک گروہ میں اپنے آپ کو یعنی دیکھ لیں کہ آپ کون سے گروہ میں ہیں. عمومی طور پہ آج کی جو امت مسلمہ ہے، جتنی بھی ہے، وہ ان سب نے رسول کی دعوت کو نہ تو سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ قرآن سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نہ اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں، نہ بنایا ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں. ہم غیر اللہ کو منزل بنا کے غیر اللہ کے راستے پر، نفس و شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. بس یہ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے. اب جو سبق ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ غیر اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں یا مادے پر یقین کر لیتے ہیں، میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. اگر آپ نے مادے کو، مٹیریل کو، دنیا کو، ظاہر کو منزل بنا لیا، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا اور اس کے راستے پر چل پڑے، اب یہ ہے کہ یعنی جو چیزیں غیر باطن سے تعلق رکھتی ہیں اس پر آپ کا یقین ظاہر کہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ظاہر پر یقین کر لیا. اب جو باطنی دنیا ہے اس پر آپ کا یقین نہیں ہوگا. آج کی جو آیت نمبر 48 ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یعنی ان کو یقین ہی نہیں تھا. یہ سارا جو مضمون میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں لفظی ترجمہ پڑھ کے سنایا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، ان کی تعلیم پہ، ان کی دعوت پہ ان کو یقین ہی نہیں تھا. اور جو آیت نمبر 53 ہے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سچ ہے، احق ہو، کیا آپ کی دعوت، یہ جو آپ پیغام دے رہے ہیں، جو میسج دے رہے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ یعنی حق کو آپ جھٹلائیں گے، چاہے زبانی طور پہ ہو، چاہے عملی طور پہ ہو. آج دنیا میں لگا لیں کہ 8 ارب آبادی ہے، 8 ارب آبادی ہے، 6.5 ارب لوگ زبانی طور پہ بھی ہمارے رسول کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں اور عملی طور پہ بھی. 1.5 ارب لوگ ایسے ہیں جو زبانی طور پہ مانتے ہیں لیکن عملی طور پہ یہ بھی انکاری ہیں. آج اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے منزل بنانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ سارا مضمون جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمیں یقینی نہیں ہے. دیکھیں اس میں آیت نمبر جو 53 ہے کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے اے نبی جو آپ کہہ رہے ہیں. تو نبی کیا بات کہہ رہے تھے کہ اللہ مقصود ہے، اللہ ہی محبوب ہے، اللہ ہی معبود ہے اور اللہ ہی مطلوب ہے. اے لوگو تمہیں
لہٰذا اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر جو کہ صراط مستقیم ہے چل پڑو۔ تو آج تو ہم نے دیکھیں صراط مستقیم پہ تو نہ ہم چلے ہیں نہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ کا آج کا جو دین ہے، جو آپ نماز روزہ کر رہے ہیں، یہ دراصل وہ یعنی آپ کی خواہشات ہیں، یہ آپ کو ورثے میں ملے ہیں۔ آپ کے ماں باپ مردم شماری والے مسلمان تھے، انہوں نے آپ کو بھی عادت ڈال دی۔ خوف خدا، آخرت پر یقین، یہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ، آج کے مسلمان خوف خدا سے عاری ہیں۔ خشیت الہی اور محبت الہی اور صرف اللہ کی بندگی سے یہ لوگ خالی ہیں۔ ہماری دیکھیں عام طور پہ میں کہتا ہوں آپ کو واضح طور پہ کہ ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں، ہم شیطانی لشکر کے حصے ہیں، ہمارا تعلق جو ہے حزب الشیطان سے ہے۔ تو بہرحال آپ کا جو بھی ماننا ہے، آپ کا جو بھی یقین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کلام ہے وہ حق ہے، جو پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ہے۔ جو نتائج ہمیں سنائے جا رہے ہیں اچھے یا برے، وہ فی الواقع وقوع پذیر ہونے والے ہیں اور ہم ان نتائج سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں جو آیت نمبر 53 ہے، قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، کہ تم بچ نہیں سکتے، یعنی بچ نہیں سکتے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے نا، اسی سے ملتی جلتی ہے، معنی تقریباً یہی ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کے آغاز میں ہی یہی آیت ہے۔ تو ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا ہیں جیسے ہم، تو ان کا کیا خیال ہے؟ ان یسبقونا، کہ یہ ہم سے بھاگ جائیں گے، ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی میں ان پر قادر نہیں ہوں؟ نہیں، ساء ما یحکمون، بہت برائی ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ بچ نہیں سکتے، عاجز، ما انتم بمعجزین۔ تو دیکھیں یہ جو ہم سارا مضمون پڑھ رہے ہیں صاحب اکرام، یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مصداق ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 50 میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ دیکھو، اگر تم پر عذاب، اللہ کا عذاب آ جائے دن یا رات کو، تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرموں کو ایسی جلدی ہے؟ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، کیا پھر جب وہ آ چکے گا عذاب، اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب مانتے ہو اور اس سے پہلے تم جلدی مچایا کرتے تھے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا عذاب، دیکھیں اللہ کے عذاب کی اقسام ہیں، اور کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم لا یؤمنون، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی وہ فیصلے نافذ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب حق کا انکار کر کے، تھوڑی توجہ سمجھنا، حق کو مسترد کر کے، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، ہم نے حق کو مسترد کر دیا ہے، بات سنتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ساری باتیں، یعنی بہت سے لوگ میری بات سن رہے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں،
اور اپنی زندگی کے انداز کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سن تو وہ لیتے ہیں، میری بات ہو اور بہت سے لوگ ہیں جو حق پیش کرنے والے ہیں، تو لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے، میں آپ تھوڑا سا اس بین السطور میں جو مضمون ہے وہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہاں عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو عذاب کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ عذاب ہے جو آخرت، قبر اور آخرت اور دوزخ میں ملے گا، ایک وہ عذاب ہے جس کے ہم اپنے آپ کو یہاں پر مستحق بنا لیتے ہیں۔ ہر وہ شخص، دیکھیں تھوڑی توجہ، ہر وہ شخص جس کو حق کی آواز پہنچی، اس نے اس کو قبول نہ کیا اور مسلسل انکار کے راستے پر گامزن رہا، تو اس کے دل، حدیث کا مضمون ہے کہ اس کا دل کالے سے کالا تر ہوتا چلا جائے گا، داغدار ہوتا چلا جائے گا، اور یہ داغ کالے یہاں تک کہ وہ کالا سیاہ ہو جائے گا۔ قرآن کی روح سے ایک ایسا وقت آئے گا، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ بھی عذاب الہی ہے سامنے کا۔ دنیا میں دیکھیں وہ دوزخ والا عذاب دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، یہاں عذاب کی اپنی اقسام ہے، اور یہاں پہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا قطعی طور پہ مستحق کر لیتا ہے۔ ایسا وہ وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ انسان جاہل مطلق بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کے یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پورا کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جاہل لوگوں سے اعراض کر لیجئے۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو جاہل مطلق بنا لیتا ہے، مسلسل کفر کا رویہ اختیار کر کے، مسلسل انکار اور کفر کا رویہ اختیار کر کے، حق کو مسترد کر کے، دنیا کے راستے پر، خواہشات نفس کے راستے پر جو بھی دوڑنے لگے گا، اس کا دل سخت سے سختر ہوتا چلا جائے گا۔ ثم قست قلوبکم، دیکھیے قرآنی مضمون میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنی خواہشات آپ کو نہیں پیش کر رہا، معاذ اللہ۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن یہ ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ ثم قست ایک خاص عرصہ تھا، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر پتھر دل ہو گئے تم لوگ، یا اس سے بھی سخت۔ تو انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، انسان کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، شیطان ان کے برے کاموں کو اچھا کر دکھاتا ہے، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اور ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے دنیا میں۔ یہ سارے دنیا کے میں عذابات آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں۔ پھر یعنی فہم لا یرجون، یہ پھر واپس نہیں آ سکتے۔ آپ اپنے آپ کو اس وقت بالکل ہی ضائع کر دیتے ہیں، جیسے کہ ایک ہنڈیا جل جاتی ہے، آپ نے آلو گوشت چڑھایا اور چڑھا کے خاتون خانہ بھول گئی، یا آپ نے چائے اور دودھ جو ہے یا دودھ ابلنے کے لیے رکھا چائے بنانے کے لیے، اور چولہا ہلکے انداز میں آپ جلتا چھوڑ گئی کہ ابھی یہ میں آ جاؤں گی دیکھ لوں گی، اتنے میں دودھ جل گیا، اب وہ دوبارہ تو اصل حالت میں نہیں آ سکتا۔ یہ میں مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ ایک گلاس آپ شربت بنا رہے ہو، چینی کی بجائے آپ نے چینی کی مقدار کا نمک ڈال لیا، تو اب یہ کیسے یہ تو خراب ہو گیا، پانی وہ پھینکنا پڑے گا۔ ہنڈیا بنا رہی ہیں آپ، اور اس میں آپ مسالے جو ہیں الٹ پلٹ کر دیے، چینی کی نمک کی بجائے چینی ڈال دی، اور باقی تمام مسالے جو ہیں گڑبڑ کر دیے، اور ہنڈیا پہ چڑھا کے بھول گئی آپ، تو وہ ہنڈیا تو جل جائے گی۔ تو اسی طرح دیکھیں، یہ ساری مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اسی طرح ہمارے انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ
کہ اس کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی بھی پیش کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کے بعد یہ اگر انکار کر دے عملی طور پہ تو ظاہر ہے کہ جو اس کے داعی الحق ہے وہ اس پہ زور تو نہیں دے گا کہ بھئی تم کیوں نہیں کر رہے، میں نے ایک پیغام دیا تھا تم نے کیوں نہیں قبول کیا۔ یہ کبھی یعنی ایسا نہیں ہوتا۔ بلاغ وما انت علیہم بمسیطر ہے کہ آپ ان پہ کوئی داروغہ نہیں ہے، ما انت علیکم بحفیظ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی محافظ نگران نہیں ہوں۔ تو یہ بات یعنی اس کو بڑا آپ محسوس کریں، اللہ کی طرف سے زور نہیں ہے کہ آپ خواہ دین قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا سارے لوگوں کو لآمن من فی الارض جميعا، جو زمین میں سارے لوگ ہیں وہ ایمان لے آتے اگر میں چاہتا، لیکن اللہ کی تو یہ مرضی نہیں ہے۔ آپ نے کیسے تصور لگا دیا ہے کہ میرا دل سخت نہیں ہوگا، میں پتھر دل نہیں بنوں گا، نہیں بن سکتا، میں دور کی گمراہی میں نہیں پڑ سکتا۔ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میرے دل پہ تالے نہیں لگ سکتے؟ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کا مستحق میں نہیں بنوں گا، میں دور کی گمراہی میں نہیں پڑوں گا؟ یہ سب ہم نے اندازے لگائے ہوئے۔ اصل میں تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے کوئی اندازہ نہیں لگایا، بس آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے سامنے بس دنیا ہے، مجھ سے دنیا کی بات کرو، بس مجھے نہ چھیڑو، اللہ کی طرف مجھے متوجہ نہ کرو۔ یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف مجھے متوجہ نہ کرو، مجھے نہ چھیڑو، بس میں ٹھیک ہوں، بس میں ٹھیک ہوں۔ یہ میرے ساتھ خود ہی پیش آتا رہتا ہے، مطلب میرے عملی طور پہ میرا تجربہ بھی ہے۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس پھر چلے جاتے ہیں، وہ کوئی وجہ نہیں بیان کرتے، اور بعض اوقات بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی جو لوگ عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم اسی طرح کے مسلمان بن جائیں، وراثت میں جو ہمیں اسلام ملا ہے اسی طرح ہم کرتے رہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، تو ہمیں زندہ رہنے دو تم۔ بعض اوقات یہ لوگ اظہار بھی کرتے کہ بھئی ہم کیا مسلمان نہیں؟ پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو کسی کی پیچھے نہیں پڑنا مجھے میں کوئی وہ تو نہیں ہوں زبردستی منوانے والا یا ان کے پیچھے پڑنے والا کہ بھئی تم نے کیوں حق سے منہ موڑ لیا ہے، تم کیوں حق کو منزل نہیں بنا پا رہے یا کیوں نہیں بناتے، کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اولاد ہوتی ہے تو بیٹا اور یعنی باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میرا ڈاکٹر بن جائے، بیٹے کا ذہن نہیں بنتا تو باپ پیچھے پڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور وہ مجبور کرتا رہتا ہے، مجبور۔ بعض اوقات شادی میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، بیٹا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ماں باپ نے اپنا کوئی منصوبہ بنا لیا ہے تو ماں باپ مجبور کرتے ہیں، تو ایک شادی وہ ماں باپ کی مرضی سے کر لیتا ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے 3-4 سال بعد اپنی محبوبہ کو پھر لے آتا ہے تو وہ بیچاری ویسی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں کوئی زبردستی کا یہ بات نوٹ کر لیں بالکل واضح طور پہ کہ نہ اللہ چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں تو میرے خیال سے بہتر ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ۔ دیکھیں یہ سارا معاملہ تو اللہ کا ہے، جو داعیان اللہ کے ان کا مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا اور اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، یقیناً دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ دوں پہلے وہ حدیث پوری کرنے سے پہلے کہ اس وقت ہماری جو حالت ہے، ہم نے دنیا کی ملاقات کو محبوب کر لیا ہے، اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتے ہیں، بلکہ جہاں ملاقات کا لفظ آیا تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے طالب ہی نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں نہ ماں باپ نے بتایا ہے، نہ مسجد پہ ممبر جو امام صاحب بیٹھے ہیں اس نے کبھی مجھ سے یہ بات نہیں کی کہ بھئی رب کی ملاقات ہے، ہوگی، تیاری کرو اس کی۔
کبھی مسجد پہ میرے یہ یعنی 65واں سال لگ رہا ہے میرا، کبھی مسجد پہ کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے جو مولانا ہے، ظاہر ہے کہ کافی مولانا کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے، کسی نے مجھے نہیں کہا کہ بھئی اللہ کی ملاقات حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ملاقات کی تیاری دنیا میں کرنی ہے، کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ آپ اپنے جو مبلغین ہیں، جو فیس بک کی مبلغین ہیں، جو عالمی شہرت یافتہ ہیں، بین الاقوامی مبلغ ہیں، تو جو ان کی کہانیاں، وہ جو کہانیاں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری، ان کے اپنے اپنے طریقہ کار ہے۔ کوئی کہانیاں، اکثر تو کہانیوں میں ہمیں لگا دیتے ہیں، اپنی کہانیاں بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہوا، 2 دفعہ یہ ہوا، 3 دفعہ یہ ہوا، ایک دفعہ میں وہاں گیا، ایک دفعہ میں وہاں گیا، ایک دفعہ ہم اس طرح کہانیوں میں پھر اولیاء اللہ کے قصے ہمیں سنانے لگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سنانے، ان کے شمائل سنانے لگتے ہیں۔ ایک کو تو ان کا پورا شجرہ جو ہے، جب بھی موقع ملتا ہے تو حضور کا شجرہ بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ تو پہلے ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک آپ عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد ڈالتے ہیں، ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے زندگی گزارنے کی۔ بہرحال میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، حدیث قدسی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے خیال سے، جس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، یعنی اسے توفیق دے گا۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جس نے اللہ کی ملاقات کو ناپسند کر لیا تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرے گا، یعنی اس کو توفیق نہیں دے گا۔ ایک کو توفیق دے گا اور دوسرے کو نہیں دے گا۔ آج ہمیں نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، ہمیں برائی کرنا، گناہ کرنا، غفلت میں وقت گزارنا، عیش عشرت، مزے تماشے، یہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ یعنی اپنی قوم کی حالت دیکھ لیں۔ ابھی وقت میرے پاس کم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.